واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورہ حجرات کی ابتدا ہم نے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے ابتدا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سکھائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، سبقت نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مجلس لگی ہو اور اس مجلس میں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہ چھیڑیں، کوئی اور اپنی طرف سے کسی بات کو نہ چھیڑے۔ ہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر گفتگو کریں اور رائے طلب کریں، مشورہ طلب کریں، پھر جس سے رائے طلب کی جا رہی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوں تو آپ سے آگے نہ کوئی چلے۔ اسی طرح کھانے کی مجلس ہو تو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نہ کرے تب تک دوسرا کوئی ابتدا نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو یہ ادب کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی دین پر چلے، اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اصل چیز ہے کہ سنت کی اتباع کرے، سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے، اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ نہ کرے، بدعات کو رواج نہ دے، بدعات کو ایجاد نہ کرے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو دین کے اندر نکالی جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں اتنا جرم ہے؟ اس لیے کہ بدعتی جب کوئی نئی بات دین کے اندر ایجاد کرتا ہے، لاتا ہے، تو اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک کام تھا، یہ بھی ایک نیکی کا عمل تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا۔ گویا حضور پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین میں سے اس کام کو چھپا لیا اور ہمیں نہیں بتایا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، تو وہ دین کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ در پردہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، دین میں کمی رکھنے کا اور چھپانے کا الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی یہ بدعت اتنا سنگین جرم ہے کہ آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کو پتہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے بعد توبہ کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، جیسے اس کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے فلانی غلطی ہو گئی، فلاں گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ لیکن بدعتی جو ہے وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیکی کا ہوتا نہیں ہے۔ اور جب نیکی کا کام سمجھ کے کرے گا، دین کا کام سمجھ کے کرے گا، ثواب کا کام سمجھ کے کرے گا، تو پھر اس کو توبہ کی کہاں توفیق ہوگی؟ اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بدعت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر جس وقت لوگ آ رہے ہوں گے تو میں پہلے ہی حوض کوثر پر پہنچا ہوں گا، تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچا ہوں گا، اپنی امت کا استقبال کروں گا، میری امت اپنی قبروں سے پیاسی نکل کر آئے گی اور میرے پاس آئے گی، میں حوض کوثر سے جام کوثر ان کو دوں گا پینے کے لیے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو دوبارہ پیاس وہاں محسوس نہیں ہوگی۔ میرے امتی آئیں گے اور آ کر وہاں سے پیتے ہوں گے، ان میں اور مجھ
میں جو پہچان ہوگی جس سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین، وضو کے اعضاء ان کے چمکتے ہوئے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، وہ آئیں گے اور آ کر پئیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ جب وہ قریب پہنچیں گے تو اس وقت میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں یہ کہوں گا ہاؤلاء صحابی، ہاؤلاء صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ جواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ نہیں، بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر اپنی طرف سے پیوند کاری کی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں، اس لیے یہ آپ کے نہیں ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، دین میں اپنی طرف سے لیپا پوتی کی تھی، جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی تھیں، ان کو دور کر دیا جائے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، پہلے یہ دیکھیں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مہر لگی ہے کہ نہیں۔ اگر اس پر مہر لگی ہوئی ہو تب ہم اس کو انجام دیں، اگر مہر نہ لگی ہو تو پھر وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج تو عجیب معاملہ ہے، آج معاشرے کے اندر جو بدعت کی ایجاد کرنے والے، بدعتوں کے اندر مبتلا ہے، بدعت کو رواج دینے والے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں پکا مسلمان، اور جو آدمی بدعات کے اندر شمولیت نہ کرے، اس سے دور بھاگے، اس کو کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے، یہ بے ادبی کرنے والا ہے۔ حالانکہ قرآن کس کو گستاخ کہہ رہا ہے، کس کو بے ادب بتا رہا ہے؟ جو بدعتیں نکالنے والے ہیں وہ گستاخ ہیں، لیکن انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بدعتیں نہیں کر رہے ہیں وہ گستاخ ہیں، اور جو بدعت کرنے والے ہیں وہی پکے مسلمان ہیں۔ بلکہ یہ علامت اور پہچان ٹھہرا دی ہے مسلمان ہونے کی کہ دیکھیں گے یہ بدعت کرتا ہے تو ٹھیک ہے مسلمان ہے، اگر بدعت نہیں کر رہا ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مسجد میں چلا گیا تو وہاں مکتب چل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر اذان سے پہلے ہی میں چلا گیا تھا، میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے، تو مغرب کی اذان ہونے لگی، تو جیسے ہی مؤذن نے جو ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھنے لگے میری طرف، اور میرے جو ساتھی تھے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں چومتے ہیں۔ اب ہم نے انگوٹھے نہیں چومے تو بس ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا، اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ آگے ہیں گستاخ، یہ گستاخ ہیں جو انگوٹھے نہیں چوم رہے ہیں۔ حالانکہ انگوٹھے چومنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا کہ جب میرا نام نامی آئے تو اس وقت درود بھیجو، اور آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے، فلم یصلی علیہ، پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے وہ جو حدیث ہے ممبر والی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ہر سیڑھی پر آپ آمین کہتے ہیں، اس میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس میں ایک بد دعا یہ ہوتی ہے بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، آپ اس پر فرماتے ہیں آمین۔ تو یہاں بھی تذکرہ ہے درود پڑھنے کا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، درود کو چھوڑ دیتے ہیں اور انگوٹھے چومتے ہیں اور اسی کو سنت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انگوٹھے چومنے کا کہیں بھی آپ نے حکم نہیں دیا کہ انگوٹھے چومو، بلکہ آپ نے حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، کہ جب بھی میرا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھو، درود بھیجو۔ تو اب درود کو چھوڑ دیا اور بدعت کو ایجاد کر دیا، اور اس کو پہچان قرار دے دیا ایمان کی اور مسلمان ہونے کی۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ بدعات سے دور رہو، بدعات اختیار نہ کرو، بدعات کو رواج نہ دو۔
اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آپ موجود ہوں تو اس وقت میں آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو یہاں حکم یہ ہوگا کہ آپ کی بات ہمارے سامنے آ جائے، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہم اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں حدیث کے مقابلے میں، فوراً اس کو ہم تسلیم کریں۔ ہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی کوئی رائے ہو، اپنی بات ہو، فوراً آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی بات کو آگے کرنے کی کوشش کی، اس کا مطلب نبی کی آواز کو، آپ کے قول کو، آپ کی بات کو ہم دبانا چاہتے ہیں اور اپنی بات کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ولا تجہروا له بالقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ آپ کے سامنے بات کرنی ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ حکم ہے آپ کے روضہ اقدس کا بھی کہ جب ہم وہاں حاضری دیں تو وہاں دھیمی آواز میں سلام پیش کرنا چاہیے، آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے تذکرہ کیا بھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو محب اور عاشق قرار دیتے ہیں، ان کی حالت وہاں پر کیا ہوتی ہے کہ بہت زور زور سے چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، حضرت قاری صاحب بھی ساتھ میں تھے، عمرے کے لیے ہم گئے تھے تو صبح کے وقت میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک دم وہاں ایک ہنگامہ سا شروع ہو گیا۔ ایک آدمی نے آواز شروع کی، کہنے لگا رسول کی آمد، رسول کی آمد، بس اس طرح اس نے شروع کیا۔ پھر دوسرے کچھ آگے سے بولنے لگے مرحبا مرحبا، اتنا شور شروع کر دیا وہاں پر۔ پھر پولیس والے آ گئے، آ کر ان کو وہاں سے نکالنے لگے تو اتنی بے حرمتی انہوں نے وہاں پر شروع کر دی، حالانکہ وہاں پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، وہاں آہستہ بات کرو، زیادہ زور سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب آدمی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس طرح نہ کرو، آوازوں کو بلند نہ کرو۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیا شان ہو گئی تھی، عجیب شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کہ جس بات کا پتہ چلے فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے، بلکہ اشارے کو بھی حکم کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ایسے سکھا رہا تھا جیسے انگلی پکڑ پکڑ کے سکھایا جا رہا ہو۔ اب یہاں پر اس بات کا پہلے انہیں احساس نہیں تھا تو اب اللہ نے بتا دیا، اس کے بعد پھر کیسے انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر روایات میں ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بہت ہی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے جیسے سرگوشی کر رہے ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ کے سامنے آتے بات کرتے تو اتنی آہستہ کرتے کہ بعض دفعہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ ذرا زور سے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قدرتی طور پر آواز تھوڑی بلند تھی، انہوں نے تو مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ پھر ان سے ایک دوسرے صحابی نے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، پھر وہ آیا آپ کی مجلس میں۔ اس طریقے سے عمل کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع اور فرما برداری جو ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اشارے کو بھی حکم کا درجہ سمجھتے تھے، حکم کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی لگی ہوئی تھی سونے کی، اور سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ سلام کرنے کے لیے تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ اس انگوٹھی کو اتارو۔ پھر آپ نے اتاری اس کے ہاتھ سے اور اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔
سونے کی انگوٹھی تھی نیچے ڈال دیا، پھر اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، یہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے کام آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں کہ جو اس انگوٹھی کو دوبارہ اٹھائے جس انگوٹھی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، وہ ہاتھ میں دوبارہ کہاں سے لاؤں؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے جسم کے اوپر ایک حلہ تھا، یعنی لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے انہوں نے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ناگواری کے ساتھ دیکھا، وہ سمجھ گئے، فوراً گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے ان کپڑوں کو اتارا اور ان کو جلا دیا۔ اس کے بعد حاضر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سلام پیش کیا۔ اب آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ ناگواری ختم ہو چکی تھی۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ نے جلائے کیوں وہ کپڑے؟ اگر آپ ان کو اپنے گھر میں عورتوں کو دے دیتے تو عورتوں کے لیے تو لال رنگ کا استعمال جائز ہے، ان کو دے دیتے۔ انہوں نے کہا میں وہ جگر کہاں سے لاؤں کہ جو اس بات کو برداشت کرے اور اس بات کو ہونے دے کہ جس کپڑے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری والی نظر پڑی ہو پھر میں اس کپڑے کو استعمال کروں یا میرے گھر میں کوئی استعمال کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک 2 منزلہ مکان بنا ہے، اس کے اوپر قبہ جیسا بنا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ فلانے کا ہے، یہ بتا دیا۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے۔ وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ساتھیوں نے کہا کوئی خاص مسئلہ نہیں، آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں پر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان دے کر پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے؟ ہم نے کہا فلانے کا ہے۔ وہ اسی وقت وہاں سے گئے اور اپنے مکان کو جا کر گرا دیا۔ اس کے بعد حاضر ہوئے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم نہیں دیا، لیکن انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ میں وہ جگر کہاں سے لاؤں کہ جو اس مکان کے اندر رہنے کے لیے اب تیار ہو کہ جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری والی نگاہیں پڑی ہوں۔ تو وہ اشارے کو بھی اپنے لیے حکم کا درجہ دیتے تھے۔ اب قرآن پاک آگے ان کی تعریف کر رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ الذین جو یغضون پست کرتے ہیں اصواتهم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ جن کا امتحان لے لیا اللہ نے۔ اور کس چیز کا امتحان لیا؟ آنکھوں کا، کانوں کا یا زبان کا نہیں، قلوبہم جن کا امتحان لے لیا اللہ نے، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا، للتقوی تقوی کے لیے، تقوی کے لیے ان کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ نے اس چیز کا امتحان لے لیا تو امتحان میں ان کو کامیاب پایا، اس لیے اب ان کو کامیابی کا پروانہ آگے دیا جاتا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر عظیم اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب اس سے بڑے تعریفی کلمات کیا ہوں گے؟ صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے کر دی۔ اوپر بتایا کہ تھوڑا سا ان سے حکم کے سمجھنے میں یا ماننے میں تھوڑا قصور ہو گیا، اب اللہ نے ان کا امتحان لے لیا، اس امتحان میں ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اور جس کی کامیابی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، بتائیے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کی دشمنی میں آ کر ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ گستاخی کر رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہے جو صحابہ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا اور امتحان کے بعد ان کی کامیابی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے پاس، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن کا امتحن اللہ قلوبہم جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، ان الذين بے شک وہ لوگ ينادونك جو آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات حجرات کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا يعقلون ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہے، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، اس لیے زیادہ آداب کا ان کو لحاظ نہیں ہوتا ہے، وہ آداب کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں نہ سمجھی میں ایسا کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ جب قبیلہ بنو تمیم کے یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ دوپہر کے وقت میں حاضر ہوئے، وہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا تھا۔ اب جیسے یہ آپ کے حجرے کے باہر آئے اور وہاں سے آواز دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکلیے، اس طریقے سے آواز دینے لگے، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں کہ جو اس طرح چیخ چیخ کے باہر سے آواز لگا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا عذر بیان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملے میں ذرا نرم ہو جائیے، جو ناگواری آپ کو محسوس ہوئی ہے اس کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو نہ سمجھ تھے، نہ سمجھی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، لہذا آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ناگواری جو آپ کو محسوس ہوئی ہے اس کو آپ دور کر دیجئے۔ اور ہمیں ادب بھی سکھا دیا کہ اب اس طریقے سے آواز کسی کو نہیں لگانی ہے بلکہ انتظار کرنا ہے۔ ان الذین ینادونک بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات حجرات کے پیچھے سے، اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ تو وہ لوگ تھے جو حجرے کے پیچھے سے پکار رہے تھے اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ اور جو لوگ آج یہاں سے پکارتے ہیں، یہاں سے پکارتے ہیں، یہاں سے آواز لگاتے ہیں، اس جگہ سے آواز لگاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آواز لگانے کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، اس کے جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، تو آواز دینا ہوا نا، اے اللہ کے رسول، بلانا ہوا، پکارنا ہوا، یا رسول اللہ کہنا۔ تو اس صورت میں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، بے سمجھی میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اکثرهم لا يعقلون ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ ولو انہم صبروا اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، کچھ دیر ٹھہرتے، انتظار کرتے، حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیرا لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب وہ لوگ آئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہو کر آئے ہیں، اتنے زیادہ آداب سے واقف بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو تنبیہ کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ نے آیات نازل کر دی۔ اس کے بعد ان کو افسوس ہونے لگا تو آیت کا آخری حصہ جو ہے، آخری ٹکڑا، اس میں ان کو امید کی کرن جو ہے وہ دکھا دی کہ ابھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تم معافی مانگو، اللہ ابھی تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور اللہ بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو تم سے بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، فوراً ہی اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی بڑے صحابی کے پاس کوئی حدیث معلوم کرنے کے لیے جاتے، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جاتے، تو انہیں محسوس ہوتا کہ یہ آرام کا وقت ہے، ابھی آرام کر رہے ہیں، تو باہر ہی بیٹھ جاتے۔ اگر دھوپ ہوتی، دھوپ میں ہی بیٹھ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ اور اگر انہیں محسوس ہوتا کہ گھر میں ابھی آرام نہیں کر رہے، جاگ رہے ہیں، تو اس صورت میں دروازے کو کھٹکھٹاتے تو بالکل ہلکا ہلکا ناخن سے اس طریقے سے بجاتے تھے، تاکہ اگر جاگ رہے ہوں تو اس صورت میں اتنی ہلکی سی آواز سن کے آ جائیں گے، اور اگر نہیں جاگ رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، تو ان کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ کئی مرتبہ صحابہ جو بڑے صحابہ تھے، انہوں نے دروازہ کھولا کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے، تو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھتیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجا دیا، دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کے اندر حکم ہے کہ اگر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے
بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اکابر علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کے دروازے پر اگر ہم جائیں تو زیادہ دروازہ بجانا اور کھٹکھٹانا نہیں چاہیے، بہتر یہی ہے، ادب یہی ہے کہ ہم انتظار کریں جب وہ نکلیں، اس کے بعد پھر ان سے مسئلہ معلوم کریں، ان سے بات کریں۔ اس میں اور بھی بہت ساری ادب کی باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے، گستاخی سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔